بسم الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ جو قرض دار ہیں، اللہ کریم اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے بندوبست فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیں، نیک اولاد عطا فرمائیں، مال جان رزق میں برکت عطا فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو رزق دے رہے ہیں۔ سمندروں کے اندر ہے، ہواؤں میں اڑ رہی ہے، زمین کے اوپر رہ رہی ہے۔ جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ جو مخلوق جو کھاتی ہے، اللہ کریم اسے وہی کھلاتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو خون پیتی ہے، اللہ کریم روزانہ اسے خون پلاتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو گوشت کھاتی ہے، اللہ کریم روزانہ اسے گوشت کھلاتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو گھاس کھاتی ہے، اللہ کریم اسے گھاس کھلاتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو مٹی کھاتی ہے، اللہ کریم اسے مٹی کھلاتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو شہتوت کے پتے کھاتی ہے اور ریشم بناتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی جتنی تعریف کرتے جائیں گے، اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی وحدانیت دل کے اندر اترتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ کریم سے ہم سب دعا کریں، یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنا دھیان نصیب فرمائیے، اپنی محبت نصیب فرمائیے۔ اللہ کی محبت کا ذرہ مل گیا تو کام بن جائے گا۔ اللہ کی محبت دل کے اندر اتر گئی تو کام بنتا ہی چلا جائے گا۔ ہمارے دل کے اندر تو مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت، اور قیامت کے دن اللہ کریم انسانوں کے دلوں کو نچوڑیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمائے کہ دل نچوڑے جائیں گے اور دلوں کے اندر مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت، ہر چیز کی محبت ہوگی۔ اگر محبت نہیں ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوگی، طریقہ غیروں والا ہوگا، شادی غیروں کے طریقے کے مطابق، کاروبار اپنی طبیعت نفس کے مطابق، کبھی اللہ کی نہیں مانی ہوگی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی ہوگی تو پریشانی ہوگی، بہت بڑا نقصان، بہت بڑی تکلیف میں انسان مبتلا ہو جائے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کیا ہوگا تو دنیا میں تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی، کسی شعبے میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپناؤ گے۔ کاروبار ہو، شادی بیاہ ہو،
جہاں بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کاروبار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ کار تھا، کبھی کسی سے نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام سے ایک جنگ کے موقع میں ایک سنت چھوٹ رہی تھی، وہ مسواک کی سنت، زمین آسمان سے قیمتی مسواک کی سنت چھوٹ رہی تھی، جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی۔ جب مسواک کی سنت شروع کی، اللہ نے جنگ فتح کر دی، اللہ نے کافروں کے دل کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اسی لیے فرمایا کرتے ہیں سنت شفا بھی ہے اور سنت رعب بھی ہے۔ سنت والی زندگی کو اپنائیں، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اللہ خوشیاں دیں گے، حالات ٹھیک کر دیں گے۔ اگر تم نافرمان رہے تو سب سے پہلا اللہ کا عذاب، تمہاری معاشرت تنگ ہوگی، تمہیں دنیا میں کہیں عزت نہیں ملے گی، ذلیل ہوگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، میری امت نماز نہ چھوڑنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اذان ہوتی ہے، سارے بہانے شروع ہو جاتے ہیں، مسجد تک نہیں جاتے۔ ارے تم کیا جانو، تم نہیں جاتے، اللہ تمہیں بلاتا نہیں ہے۔ تمہارے دل کے اندر اذان کی عظمت ہی نہ رہی تو اللہ کیسے تمہیں اپنے گھر میں آنے دیں گے۔ اذان ہو، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے بات کر رہے ہوتے تو اذان کی آواز کانوں میں پڑتی، ایسا صحابی کہتے کہ ہمیں ایسا لگتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ فوراً اذان کی طرف متوجہ ہوتے اور مسجد کی طرف جاتے۔ اذان ہوتی ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، حالانکہ اذان ایک پیغام ہے کامیابی کا، عزت کا، اور ہم اس پیغام کو رد کر دیتے ہیں۔ کوئی اہمیت نہیں ہے اس پیغام کی ہمارے دل کے اندر، تو اللہ کریم ہم سے ناراض ہیں۔ حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انسان نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، مال جان رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ نیک اللہ پاک حکمران جو نہ بھیجتے ہیں۔ فرمایا جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو فصل پکی ہوتی ہے، پھر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، سمجھو اللہ ناراض ہے۔ تو اپنے رب کو راضی کریں اس دنیا میں۔ جو بندہ اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر گیا وہ کامیاب ہے۔ مرنے کے بعد تو چھٹی ہے، عمل کا بدلہ ہے، ایک ایک نیکی قیمتی ہے، یہاں یہ عمل کا میدان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کیوں فکر مند تھے، روتے تھے، یا اللہ میری امت، ہر جگہ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، اپنی امت کو یاد رکھا۔ اور ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کی تسبیح تک نہیں پڑھتے۔ ارے جس کو محبت ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر وقت درود پڑھتا رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ کے حکم کی پابندی کرتا رہے گا۔ یہ سب دھوکھا ہے، یہ سب مٹی ہے، اور یہ مٹی مٹی کو کھا رہی ہے، اور ایک دن یہ مٹی اس مٹی کے اندر دفن ہوگی۔ انسان کی کھوپڑی الٹی ہے اور اس الٹی کھوپڑی کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ اپنے رب کو راضی کریں اس دنیا میں۔ نماز کا ٹائم ہو فوراً چلے جائیں مسجد کے اندر، اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں۔ ابھی سے اگر ان کے اندر نماز کی عادت ڈالیں گے، وہ جیسے ہی بڑے ہوتے جائیں گے نماز پڑھتے جائیں گے، نمازی بن جائیں گے۔
اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔